سوال یہ تھا کہ تدبیر کیا چیز ہے. ہم ابھی آپ نے بات کی کہ یہ ہمارے پاس ہے کہ ہم پرابلم سالونگ کیسے کرتے ہیں, انیشیٹو کیسے لیتے ہیں. سم ٹائمز آپ کے پاس حالات ایسے ہیں, یو آر کمپلیٹلی باؤنڈ. سر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو تقدیر میں تھی, کہ اس میں آپ کو اس کی مثال دوں. لوگ ٹھیک کہتے ہیں. میری ایک کلاس فیلو تھی, یو کانٹ بلیو شی واز سو امیزنگ پرسن. اور اب اس ٹائم یہ ہے کہ وہ میرڈ ہے اور اس کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ آگے پڑھ سکے, نہ وہ انیشیٹو لے سکتی ہے. ٹھیک. سو یہاں پہ ہم تقدیر لیں گے یا انسان کا اپنا کردار ایڈ کریں گے؟ بالکل صحیح. ویری گڈ کویسچن. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. ایک مولانا مودودی صاحب کی ایک کتاب ہے مسئلہ جبر و قدر. جبر اور قدر, کہ انسان کتنا مجبور ہے, کتنا لمیٹڈ ہے, اور کتنا اس کے پاس اختیار ہے. یہ ایک فلسافیکل بحث ہے, مذاہب کے اندر بھی ہے, اس کے باہر بھی ہے. فلسفی آپس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں اور مذاہب والے بھی کرتے ہیں کہ انسان کس حد تک آزاد ہے اور کہاں اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے. دیکھیں دونوں چیزیں جو ہے نا لائف میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. میں اپنے دوستوں شاگردوں سے ان سے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ دونوں جو فیکٹرز ہیں نا, اس کو ہم ریسرچ کی زبان میں نا ویریبلز کہہ لیں. زندگی میں کامیابی کے ڈفرینٹ ویریبلز ہیں. آپ کس فیملی میں پیدا ہوئے, آپ کی مالی حیثیت کیسی ہے, آپ کی سوشل حیثیت کیسی ہے, آپ کی شکل صورت کیسی ہے, آپ کا قد اور آپ کا رنگ کیسا ہے, یہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. اس سے انکار نہ کیجئے. یہ نہ کہیں کہ جو خوش شکل ہے اس کو آدھے نمبر تو پہلے ہی مل گئے ہیں, ملتے ہیں. کامیابی کی یہ ضمانت ہے. ایسے تمام ویریبلز جن کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے اس کو آپ نہیں بدل سکتے. اس میں تھوڑی بہت آپ لا سکتے ہیں, وہ کانسٹنٹ ہے نا, تھوڑا بہت وہ کانسٹنٹ ہے. یعنی وہ اس کو میں ویریبل سر ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مین ٹو مین, وومن ٹو وومن, مطلب بدل جاتے ہیں. ہاں, یعنی ان کی شکل صورت اور طرح کی ہے, ان کی اور طرح کی ہے, ان کی اور طرح کی ہے, ان کی اور طرح کی ہے. اس لیے یہ ویریبل تو ہے نا بائی ڈیفینیشن. اب بات یہ ہے کہ ایسے تمام ویریبلز جو آپ کی زندگی میں کانسٹنٹ ہیں ان پر زیادہ غور کرنے کی نا ضرورت بھی نہیں ہے. اس کو صرف ایک ہی چیز بدل سکتی ہے حدیث کے مطابق, دعا. واہ واہ واہ, بہت اعلیٰ. اس کے لیے بس دعا کریں. اچھا اس پہ زیادہ غور بھی نہ کیا کریں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ مثلا میں پیدا ہوا ہوں ایک غریب گھرانے میں. اچھا جی میں بیک ڈیٹ میں جا کے کسی امیر گھرانے میں پیدا ہو جاؤں. میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ ہمارا گھر غریب تھا اور میں جس کمرے میں پیدا ہوا تھا نا اس کے ایک دیوار پرے جو تھا نا چودھری صاحب کا گھر تھا, تو میں اگر دیوار کے اس طرف پیدا ہو جاتا تو کیا بات تھی. میں انہیں کہتا ہوں کہ اب آپ ساری زندگی یہ سوچتے رہیں گے کہ میں دیوار کے اس طرف کیوں پیدا ہوا. سوچ کو ختم کریں. وہ تمام ویریبلز جن پر آپ کا کنٹرول ہے, جو زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں, انہی کے بارے میں سوچا کریں, انہی کے بارے میں پلاننگ کیا کریں. تقدیر اپنا کام کر رہی ہوتی ہے, اس کو اپنا کام کرنے دیں, اس کے لیے دعا کرتے رہیں اور ان تمام ویریبلز پہ کام کریں. دیکھیں آج دوسرے سو رہے ہیں نا تو آپ اپنا کام کر رہے ہیں. آج دوسرے کسی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے ہیں یا کسی پارک میں پھر رہے ہیں, آپ اپنا کام کر رہے ہیں. تو اس پر تو آپ کا کنٹرول ہے نا. تو جن ویریبلز پہ آپ کا کنٹرول ہے نا اس کی اچھی پلاننگ کریں. اور میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تقدیر والے پیچھے رہ گئے, زیادہ ذہانت اللہ میاں کی طرف سے لے کے آنے والے پیچھے رہ گئے, اور وہ جو خرگوش صاحب جو ہیں وہ سوئے رہ گئے اور کچھوا کہیں کا کہیں پہنچ گئے. کرتے بہت اعلیٰ سر, ویری نائس سر, ویری نائس سر. میں سر آپ کی اجازت سے ایک ایڈ کرنا چاہوں گا سر. اچھا مجھے سر ایسا لگتا ہے سر, یہ سارا فلسفہ سمجھنے کے بعد مسئلہ جبر و قدر, کیونکہ میرا بڑا پسندیدہ ٹاپک ہے, بہت سر پڑھا سنا جانا اور بڑا مزہ آتا ہے یہ ساری ڈیبیٹ. مجھے سر یہ لگتا ہے کہ لائف جو ہے نا اگر سامنے ایسے کر کے رکھا جائے تو ایک پزل ہے, ایک گیم ہے. اس میں کچھ آپ کی اسٹرینتھس ہیں, کچھ آپ کی ویکنیسز ہیں جی. اور اگر یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کریٹر ہے رب تعالیٰ کی ذات, اس نے یہ ہمیں اور ہماری سچویشنز کو اور جو ویریبل ہے اور جو کانسٹنٹ ہے وہ سارا کچھ اس کے علم میں ہے, اور اس نے ہمیں یہ سامنے پزل دے دیا. میں یہ بڑے آپ کو اعتماد اور یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اس پڑھانے کے ایکسپوجر سر جو آپ کا زیادہ ہے, ہم سے سینئر ہے, ایک بندے میں پورا پوٹینشل ہوتا ہے پیک پرفارمنس کا, کہیں پہنچنے کا, کچھ کر کے دکھانے کا, وہ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ہی. میں آپ کو یہ بھی بات, وہ لوگ جن کو بڑے ریسورسز ملتے ہیں میں نے ان کو زیادہ چیلنج کا شکار دیکھا, ان میں وہ اسٹرگل ہی نہیں ہوتی,
وہ کہتے جی ہو جانا نا زمینہ تے اپنے نام ہی نا جی, ہو ہی جائے گا نا, نظام چل ہی رہے, وہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. یہ ہم سب کے سب, مجھے سر تعلیم ممکن کہ یہ بچے کیوں اپنے دل کے بڑے عزیز ہیں, یہ میری طرح آپ کی طرح سر, ان کی سٹوری میں سٹرگل ہے, ان کی زندگی میں خواب ہے, ایک محرومی ہے جو طاقت بنی ہے سر جی. انہوں نے اس کو اپنا فل سٹاپ نہیں بنایا. ان کا سپیڈ بریکر ہو سکتا ہے وہ سر جو ان کے چیلنج ہیں. اچھا اسپیسیفک وہ جو بچی کی آپ نے مثال دی نا, میں اس کو اس لیے ریلیٹ کروں گا کہ کم از کم میرے سرکل میں میری بڑی بہنیں, باجییں, فرینڈ سرکل, دوستوں کا, پروفیشنلز کا بہت زیادہ ہے. درجنوں ایسی میری بہنیں ہیں جو شادی ہوئی اور یہی سچویشن فیس کرنی پڑی کہ لاک ہو گیا سارا کچھ. اچھا بعد میں کہیں سمجھ آیا زندگی میں کہ وہ ٹائم اس میں اللہ کی کوئی حکمت اور مصلحت تھی, بچے پالنے تھے. اب سمجھ یہ آئی کہ ایک قدرت کا پلان ہے, اس میں ایسا ممکن ہے کہ آپ کی انرجی نے کہیں اور کھپنا ہے, اس وقت لگنا ہے, اور کسی اور وقت نے اس انرجی نے کسی اور کام آنا ہے. یہ جو چھوٹی سی ونڈو ہے نا کچھ کرنے کی, اس کو نہ چھوڑیں, اس کو اوپن رکھیں, اس کو اوپن رکھیں. ان کی شاید جو دوست ہیں نا, اپنی دوست کی جو بات کی ہے کہ اس کے گھر والے, اس کے سسرال والے اس کو الاؤ ہی نہیں کر رہے, ایسا ہی آپ نے بولا ہے نا. انہیں کہیں کہ میرا تو العروس جو ہے نا وہ ڈپٹی نذیر احمد کی پڑھیں, اصغری بن جائیں, اکبری نہ بنیں. آپ نے پڑھی, سلیبس میں بھی تھی, سلیبس میں بھی تھی. اسے کو اصغری بن کے اس گھر میں رہیں. یہ تو بات ہی بڑی عجیب سی ہے کہ الاؤ نہیں ہے, الاؤ ہو جاتا ہوتا ہے. جب اس کے ہاتھ میں سارے آ جائیں گے نا تو سب کچھ الاؤ ہو جائے گا. اپنی وہ ونڈو اوپن رکھیں کہ میں نے پڑھنا ہے, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میں نے آگے پڑھنا ہے. اس ونڈو کو, اس خواہش کو زندہ رکھیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کون ہے اس سے زیادہ ہوشیار؟ اگر وہ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ رہی ہے, اس کے پاس سائیکالوجی کی ڈگری ہے, تو کیا اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو لوگ ہیں سارے, ان کو میں نے یہ ہے اسکل, اپنی انگلیوں پہ کیسے نچانا ہے, یہ کیا مشکل ہے. بہت اعلیٰ. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, خدمت کرے, اور گھر میں جو عام چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی ہیں, یہ جو ڈراموں میں ہوتی ہیں, وہ نہ کرے. تو سارے اس کی بات مانیں گے, کہیں گے بیٹے آپ پڑھو, آپ سے اچھی تو ہماری بہو ہی کوئی نہیں ہے. جی لوہے محفوظ تو ہے, لوہے محفوظ کا کانسیپٹ ہے, فکس کر دی. لیکن دعا کے بارے میں یہ احادیث شریف ہیں کہ وہ آپ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بھی چینج کر دیتے ہیں. اور دعا دوسروں سے بھی لینی ہوتی ہے, خود ہی نہیں بیٹھ کے کرتے رہنا, دوسروں کے ساتھ بدتمیزیاں کریں اور اپنے لیے دعا کرتے رہیں, یہ کام نہیں کرنا, دوسروں سے بھی لینی ہے. نہیں, بچے جبر و قدر کے معاملے میں, تقدیر کے معاملے میں نا آپ کنفیوز نہ ہوں. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, ہی کنفیوزنگ ٹاپک. آپ نہ ہو کنفیوز, آپ تقدیر کو بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے. آپ کہیں جی میرے سامنے گول ہے, میں نے اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. اگر آپ کو کہیں آگے جا کے پتہ چلے کہ آپ کا وہ گول اچیو نہیں ہوا, تو یہ تقدیر ہے. آپ اس گول کے لیے اپنی پوری کوشش کریں. ہم نے شاہ جی کتنے دوست دیکھے ہیں اپنے کہ جنہوں نے سی ایس ایس کی کوشش کی, سی ایس ایس میں کامیاب نہیں ہوئے, کسی پیپر میں رہ گئے یا انٹرویو میں رہ گئے, اور وہ بہت اچھے. ایک ہمارے وائس چانسلر دوست ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں, وہ 5ویں یونیورسٹی میں وی سی لگے ہیں, 5ویں یونیورسٹی میں وی سی لگے ہیں اپنے کیریئر میں. سی ایس ایس نہیں کر سکے تھے, میرے سامنے بیٹھ کے تیاری کرتے تھے. فیلئر جو ہے وہ بعد کی ایک بہت وہ جو سی ایس ایس کی تیاری تھی نا, ان کی قسمت میں سی ایس پی بننا نہیں تھا نا, ایک پیپر میں رہ گئے یا 2 نمبروں سے رہ گئے, لیکن یہاں ان کی ایلوکیشن نہیں ہوئی. لیکن وہ جو تیاری تھی نا, وہ یونیورسٹی کے لیکچرر کے انٹرویو میں کام آ گئی, لیکچرر لگ گئے, وہاں پروفیسر تک پہنچ گئے, وہ جرمنی سے پی ایچ ڈی کر دی, اور یہاں کو بیٹھا سوشیالوجی کا بچہ. میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ زکریا ذاکر صاحب کی بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. سی ایس ایس فیل, 5ویں جگہ وی سی لگ گئے. ون آف دی فائنسٹ مین, بڑے قابل انسان. اور وہ اپنی ایج کے 70 سال تک وہ وی سی رہیں گے. شاید نا آپ 18, 19, 20, 21, 22 سال کی عمر میں کچھ یہ چیزیں, یہ کنفیوژنس جائز ہیں ویسے. اچھا ایک عمر کے بعد نا یہاں آپ لگے رہے ہیں, تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا, تو یہ نریٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ یار اصل میں تو یہ ہوا ہے. یعنی وہ جو دھکا ملا تھا, جسے آپ آج پتہ نہیں شاید پچھلے سیشن میں نے یہ جملہ یہاں لکھا کہ نہیں لکھا, لیکن میں اکثر سیشن میں کہتا ہوں کہ آپ کا وہ جو ایک فیلئر ہے وہ ڈیفائن نہیں کر رہا پوری لائف فیلئر ہے. ایک ریجیکشن کوئی پوری لائف کی ریجیکشن نہیں ہوگی. ایک کانٹا لگا تو پوری زندگی پہ نہیں لگا. خبر نہیں ہے کہ وہ فیلئر یا جسے اس وقت آپ سٹیٹک تقدیر سمجھ رہے ہیں, کسی اور شکل میں قدرت نے آپ کا ریوارڈ. آخری یہ بھی جملہ کہ بیٹے فرض کرو کہ لیجر ہے, لیجر اکاؤنٹس جانتے ہیں آپ, پروفٹ لاس آخر کار. مجھے سر آج تک شاید ہی کو بندہ ملا ہو, مطلب سٹوریوں, کہانیوں, فلموں, ڈراموں میں چیزیں ذرا نہیں سمجھ آتی, تو وہ
کیونکہ ایک اسکرپٹ ہوتا ہے تو اس سے باہر نہیں جا سکتا. میں لائف کی بات کر رہا ہوں جس کا خالق میرا اللہ ہے, جس کا تعارف رحمان رحیم اور کریم ہے, جس کا تعارف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. میں نے آج تک زندگی کے پروفٹ لاس کے خانوں میں لوگوں کو آخر کار یہ کہتے دیکھا ہے زندگی پروفٹ ہی ہوئی ہے. یقین کریں اس میں لاس نہیں ہے. اس میں جو لاس ہے نا وہ کسی شکل میں لرننگ بن جاتا ہے. اس میں لاس کسی اور بڑے لاس سے بچانے کا ذریعہ ہوتا ہے. اس میں لاس آپ کا ایک ایسا وزڈم آپ کو ملتا ہے. بعض اوقات ہمارے پیر و مرشد واسف صاحب فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا دل ٹوٹا ہوتا ہے کہ سیدھا آپ کی عرش تک جاتی ہے, ایسے ہی ادھر فیصلہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی وہ جو تقدیر آپ نے لوہے محفوظ اس میں تبدیلی ہوتی ہے, وہ فوری طور پہ ریز ہو کے اس میں کچھ لکھا جاتا ہے کہ یار ایدے اتھرو بڑے سونے نے, ایدی تقدیر رشتے کو وڈا کام لکھ دیو. سو قدرت آپ کو اٹھا کے بعض اوقات آپ کے فیلئر سے تو بچا کے نہ رکھ سے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز سر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. وہ بنانے والا کہتا ہے یار یہ ٹوٹا آئینہ مجھے بڑا پیارا ہے. تو اللہ آپ کی تقدیروں کو اچھا ہی تقدیر کی شکل میں آپ تقدیر کے بارے میں زیادہ نہ سوچا کریں, ہم کنفیوز ہوں. ایسے ہی پہلے تو یہ کنسیپٹ کلیئر کریں کہ تقدیر بھی کام آتی ہے. یہ تقدیر ہے نا کہ آپ کس گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں, کون سے گاؤں یا شہر میں پیدا ہوئی, تقدیر ہے نا. یہ تقدیر ہے نا کہ جب آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ کے مالی وسائل زیادہ تھے یا کم تھے, آپ غریب تھیں کہ امیر تھیں, یہ تقدیر ہے. یہ وسائل بھی کام آتے ہیں لیکن آپ کا ان پر اختیار نہیں تھا. بھائی جس پر اختیار ہے نا اس کی طرف لگ جائیں, اپنے ذہن کو کلیئر کریں. اچھا آپ نے ڈراموں میں دیکھا ہے کہ اے سونی کڑی ہے, آپ دیکھتے ہیں گرین ٹی وی کے اور باقی ہم ٹی وی کے, اے سونی کڑی ہے تو دفتر دے وچ چھا چھو گئی ہے تو سارے اسی کے پیچھے پھرتے ہیں تو دفتر میں ترقی بھی اس کو ملتی ہے, باس بھی اسی سے خوش ہیں. اب اسی دفتر میں جو 10 لڑکیاں باقی کام کرتی ہیں نا وہ سڑ کے جل کے سوا ہو رہی ہوتی ہیں. یہ طریقہ نہیں ٹھیک. وہ سونی ہے نا, اس کو سونے ہونے کا بینیفٹ مل رہا ہے نا. میں نہیں سونی نا, تب میں اپنے کام سے, اپنی محنت سے, اور آپ یقین کریں میں سونی نہیں ہوں, میں اس سے آگے نکل سکتی ہوں, لیکن اس میدان میں نہیں جو اس کا ہے. اس کو اپنا کام کرنے دیں نا. وہ سرخی پاؤڈر لگا کے آتی ہے, اس کو کرنے دیں یہ کام. میں بغیر سرخی پاؤڈر کے اس سے آگے نکل سکتی ہوں, لیکن میرا کام مجھے آگے لے کے جائے گا. میری خوبصورتی تو ہے ہی نہیں تو مجھے کیا آگے لے کے جانا ہے اس نے. میں اس کے ساتھ خوبصورتی میں مقابلہ کیوں کر رہا ہوں؟ تو یہ غلط ہے. اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے, اللہ اس کو اور آگے لے کے جائے. اس کے پاس ہتھیار کیا ہے؟ خوبصورتی. میرے پاس ہتھیار کیا ہے؟ اسکل. اور وہ اس پر زیادہ غور بھی نہیں کرے گی کیونکہ وہ خوبصورت ہے. اب سمجھ رہے ہیں نا بات؟ دونوں فیکٹرز کام کرتے ہیں, لیکن جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا آپ اس پہ کام کریں. اور ویسے بھی نا دوسروں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا ہوتا, مقابلہ اپنے ساتھ کرنا ہوتا ہے کہ میرا آج میرے گزشتہ کل سے بہتر ہے. ایک حدیث شریف بھی ہے کہ اگر آپ کا آج آپ کے گزشتہ کل سے بہتر ہے تو آپ فلاح پا گئے. جی آپ بتائیں, وہ سب سے